بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع میں صورتحال مزید بگڑ رہی ہے، اور اب ایک طرف یہ بات کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں، ہمدردوں، دوستوں سے بات کر رہے ہیں کیونکہ بہت بڑا آپریشن ہم نے کرنا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جتنے لوگ اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 1000 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے، کیونکہ جس طرح سے اسرائیل کی طرف سے بمباری کی گئی ہے اس میں اب تک لگ بھگ 1000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں اس بمباری میں۔ اور اس کے بعد اب مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید بالکل جو غزہ کی پٹی ہے اس کا محاصرہ کرنا ہے مزید، اور شاید اندر تک جانے کا سوچا جائے۔ لیکن ابھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ٹینکس کو بھی لے جایا جاتا ہے تو اندر سے مزاحمت کا شدید سامنا ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ابھی اس پر سوچا ہی جا رہا ہے۔ دوسری طرف یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ حماس تنظیم کی طرف سے جو ان کے جنگجو ہیں، ان کے ترجمان نے بات کی ہے کہ اب اگر مزید اس طرح سے شہری آبادی کو بغیر بتائے نشانہ بنایا گیا، مزید نہتے لوگوں کو شہید کیا گیا، تو پھر جو ہمارے پاس قیدی ہیں ان کو ایک ایک کر کے ان کو مارا جائے گا، اور ہر ایک بمباری کے بدلے اور اس طرح کے آپریشن کے بدلے، اور اس کو براہ راست دکھایا جائے گا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچے گا، اور ہمیں اس پر دکھ بھی ہوگا، افسوس بھی ہوگا، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن اس وجہ سے کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے جس طرح سے اسرائیل بمباری کر رہا ہے۔ تو یہ صورتحال مزید خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اب مذاکرات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ جی اسرائیل کے پاس جو بچے اور خواتین قیدی ہیں ان کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ حماس کے پاس جو موجود قیدی ہیں جن میں ان کے فوجی بھی ہیں اسرائیل کے، تو ان کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اور قطر کا اس میں رول کہا جاتا ہے کہ سامنے آ سکتا ہے۔ حماس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے بڑا مقصد حاصل کر لیا ہے، اور اس کے بعد وہ حل کے حوالے سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ ساتھ یہ خبریں بھی ہیں کہ ابھی تک خود اسرائیل کی طرف سے یہ بات تسلیم کی جا رہی ہے کہ ابھی تک کئی علاقے ایسے ہیں جو اسرائیل کے قبضے میں تھے، وہاں پر حماس کے جنگجو موجود ہیں، اور ان علاقوں کو اسرائیل کہتا ہے جی ہم نے پہلے کلیئر کروانا ہے اور اس کے بعد ہم نے اگلا سٹیپ لینا ہے۔ پھر یورپین یونین میں بات ہو رہی ہے کہ جی اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم فلسطین کی امداد روک دیں گے۔ اب یہ 22 لاکھ فلسطینی ہیں جو پہلے ہی محصور ہیں غزہ کی پٹی میں، اس کو دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل کہا جاتا ہے۔ اب اس میں یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے پانی، بجلی، گیس، خوراک سب کچھ بند کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ان کی زندگیوں کو، اس کا مطلب ہے پہلے ہی 22 لاکھ زندگیوں کو اسرائیل کنٹرول کرتا تھا، جس طرح کسی جیل میں ہوتا ہے کہ جناب وہ جیلر کے ہاتھ میں ہے کہ کتنی خوراک دینی ہے، کب دینی ہے، کیا دینا ہے، تو سب ان کے کنٹرول میں تھا، اور وہ اب اس کو بند کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ہیومینٹیرین کرائسس ہو سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح تو لوگ وہاں پر بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، لیکن کیا وہ بھوک اور پیاس سے مرتے ہوئے پھر اسی طرح گھروں میں بیٹھے رہیں گے، یا وہ پھر سے ایک رد عمل دکھانے کی کوشش کریں گے؟ دوسری طرف اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ اور جنگجو گروپ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، جن کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے، ان کے لوگوں کی، کہ کوئی شام کی طرف سے ایکٹیو ہو رہا ہے، کوئی لبنان کی طرف سے، یعنی حزب اللہ کی شکل میں۔ تو اس طرح سے حالات مزید اور زیادہ بگڑ سکتے ہیں، جنگ اور زیادہ شدید ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں اس کو جنگ کہنا بھی نہیں چاہیے، کہ ایک طرف آپ کے پاس دنیا کی سب سے جس کو طاقتور تعداد کے لحاظ سے نہیں، ویپنز کے لحاظ سے سب سے طاقتور فوج کہا جا سکتا ہے، لیٹسٹ اکوپمنٹ کے پاس ہے، اور دوسری طرف جن کا محاصرہ کیا جا چکا ہے، جن کے پاس جناب وہ خوراک بھی اپنی مرضی سے، پانی، بجلی، کچھ بھی اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتے، وہ کیا کریں گے؟ اب بجلی بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو لوگوں کو وینٹیلیٹ کی چاہیے، یا جن کو آپریشن کی ضرورت تھی، یا کچھ بھی جو لوگ زخمی ہوں گے، تو بس اب وہ گئے، کیونکہ نہ ہاسپٹلز میں بجلی ہوگی، نہ پانی ہوگا، نہ خوراک ہوگی۔ تو اتنی زیادہ خطرناک صورتحال ہے۔ تو کیا اس میں جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ خاموش رہیں گے؟ OIC کی طرف سے کہہ تو دیا گیا ہے کنڈیم، لیکن کیا OIC مزید کچھ نہیں کرے گی؟ عرب لیگ کی بات ہو رہی ہے، عرب ممالک کی، کیا وہ بھی کچھ نہیں کریں گے؟ اب سعودی عرب کی طرف سے بڑا اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں حال ہی میں محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ بڑی تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے، ان کا ایک انٹرویو آیا تھا، انہوں نے کہا کہ بہت تیزی سے، یعنی ایسے جیسے امیدوں سے بڑھ کے تیزی سے جو ہے وہ پیش رفت ہو رہی ہے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے، اور پھر کوئی ان کے ساتھ تعلقات بنانے کے بارے میں۔ لیکن اب سعودی عرب کی طرف سے امریکہ کو بتا دیا گیا ہے، ان کے وزیر خارجہ کو بتا دیا گیا ہے کہ ہر طرح کے مذاکرات بالکل ختم اور بند۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ ان مذاکرات کے پیچھے تھا، اور سعودی عرب سے کہہ رہا ہے جی اب ان حالات میں کسی طرح کے کوئی مذاکرات
نہیں ہو سکتے. ختم کہانی. یہاں پر جناب روس کا رول بھی نظر آ رہا ہے, روس بڑا ایکٹیو ہوتا نظر آ رہا ہے, اور جو یوکرین میں جس طرح امریکہ نے یوکرین میں الجھایا روس کو کہ جی وہ نیٹو میں شامل ہو سکتا ہے, اور نیٹو ایک الائنس ہے جس میں یہ ہے کہ جناب جو بنایا گیا تھا اسی طرح USSR جب رشیا بالکل اکٹھا ہوتا تھا تو اس وقت کے جناب کسی ایک ملک پر حملہ ہوگا تو سب پر تصور ہوگا اور وہ یہ سب مل کر دفاع کریں گے. تو اب وہ اس میں یوکرین کو شامل کرنا چاہتے تھے, یہ روس بھی کہتا ہے, تو وہاں تک وہ آ رہے تھے, تو اس لیے ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو بہرحال وہاں یوکرین کی جنگ میں روس کو الجھایا گیا. اب روس یہ کہا جا رہا ہے, تجزیہ کر کہہ رہے ہیں کہ اس میں اب وہ امریکہ کو الجھا سکتا ہے کہ جنگ اور طویل ہو, اور پہلے ہی امریکہ کو بہت زیادہ مدد کرنی پڑ رہی ہے روس کی, اب اسرائیل کی, امریکہ کو اسرائیل کی بہت زیادہ مدد کرنی پڑ رہی ہے, اربوں ڈالر دینے پڑ رہے ہیں, اور اسرائیل خود اس پوزیشن میں چلا گیا ہے کہ اس کی کرنسی, اس کی معیشت ایک دم دباؤ میں آ گئی کہ اس طرح کا حملہ کبھی سوچا بھی نہیں گیا تھا, اور ابھی تک کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ہم کنٹرول نہیں حاصل کر سکے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 30 ارب ڈالر انہوں نے مارکیٹ میں 30 ارب ڈالر کی کرنسی مارکیٹ میں نکالی ہے کہ جناب جو ان کی کرنسی ہے اسرائیل کی وہ اتنی نیچے جا رہی تھی, اس کو سنبھالا دینے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ خود اسرائیل کے وزیر اعظم نے تسلیم کیا ہے کہ جی 700 لوگ لاپتہ ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں 700 اسرائیلی ہلاک ہیں, 700 اسرائیلی لاپتہ ہیں, اور بڑی تعداد پہلے ہی کہا جا چکا ہے حماس کی طرف سے جتنے کہتے ہیں جی ہم نے قیدی بنائے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمارے پاس ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک کو ہم مار دیں گے اگر یہ سلسلہ نہ رکائے جو بمباری کا ہے اور جس طرح لوگ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں. اور اس طرح سے اب یہ لگ رہا ہے کہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے اس میں اسرائیل کی طرف سے بھی آگے بڑھنا ہوگا, پہلے تو کچھ سیز فائر کی کیفیت ہوگی تو تبھی, ورنہ تو یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. تو کیا اب یہ جو مذاکرات کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ اب معاملہ کافی بگڑ گیا ہے اور ہم جو ہے وہ یعنی یہ جنگ اس طرح سے نہیں جیت سکیں گے اب جو کچھ ہو گیا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جناب سارے لوگوں کو اگر مار دیا جائے گا تب بھی یہ اب معاملہ ان کے ہاتھ سے نکلتا نظر آ رہا ہے. پہلے سارے میڈیا کو وہ جس طرح کنٹرول کر لیتے تھے جو بھی تھا اپنی حمایت کے طور پر, کیونکہ یورپی یونین ان کے ساتھ نظر آ رہی ہے, امریکہ ان کے ساتھ نظر آ رہا ہے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ میں ناکام رہا ہے. وہ ایک یونانیمس ڈیسیجن لینا چاہتا تھا کہ جناب جارحیت ہو رہی ہے اسرائیل کے خلاف, اسرائیل کے حق میں, وہ لینا چاہتا تھا اسٹیٹمنٹ متفقہ طور پر, لیکن بند کمرہ اجلاس تھا, اس میں امریکہ کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. اور پھر اب یہ کہا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے جی ہمارا مقابلہ جانوروں سے ہے, اور اب اس سے نظر آتا ہے کہ وہ بالکل اس طرح ان کو غیر انسانی طور پر ٹریٹ کریں گے, اور اس طرح کے جی جانور ہیں ان سب کو کیا مار ہی دیا جائے. یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے. اس میں بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران کا رول بڑا اہم ہو سکتا ہے, کیا بات ایران تک جائے گی اور یہ کانفلکٹ اس طرح سے پھیل سکتا ہے. اگر ایران تک معاملہ چلا گیا, اسرائیل نے ایران کو بھی اس میں نشانہ بنانے کی کوشش کی, جی ان کی طرف سے امداد آ رہی تھی. اس کے ساتھ عرب وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بدھ کو ہوگا, یہ سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے. اور اس کے ساتھ جناب اب کہا جا رہا ہے کہ حماس اور اسرائیل کی لڑائی کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے فوری تبادلے کے لیے قطر میدان میں آ گیا ہے. اب قطر میدان میں تو آیا ہے لیکن پہلے بھی یہ ہو چکا ہے, اس طرح کے ممالک کی وجہ سے کچھ نہ کچھ جنگ بندی ہوئی, لیکن کیا اب جلدی ہو سکے گا, کیونکہ اس کے لیے پہلے تو ایک طرح سے ہوتا ہے کہ آپ سیز فائر کرتے ہیں, تو کیا وہ ہوگا, کیونکہ ابھی تو اسرائیل چاہے گا کہ جی پہلے ہم کتنی ہی بمباری کر لیں, مگر یہ جو بات ہے کہ قیدیوں کو پھر ہلاک کرنا شروع کر دیا جائے گا, تو یہ اب اسرائیل کے لیے سوچنے کی بات ہے. کیونکہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس بمباری کے نتیجے میں حماس کا کہنا ہے کہ 4 جو اسرائیلی قیدی ہمارے پاس تھے وہ اس بمباری کے نتیجے میں وہ بھی ہلاک ہو گئے ہیں, کیونکہ بمباری اتنی زیادہ تھی جہاں پر ان کو رکھا ہوا تھا ان قیدیوں کو, جس میں اسرائیل کے فوجی بھی ہیں, دیگر لوگ ہیں, تو وہ اس بمباری میں بھی مارے گئے ہیں. اس کے ساتھ جناب اب تک یہ انکشافات ہو رہے ہیں, حیرانی کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ حماس نے آسمانی ابابیل بن کر اسرائیل کا غرور خاک میں ملایا. یہ حیران کن انکشافات کہ جناب وہ کس طرح سے آئے, وہ ٹریننگ کر رہے تھے کافی عرصے سے کہ پیراگلائڈنگ کے ذریعے, پھر وہ موٹرز کا استعمال کر رہے تھے اس میں, اور انہوں نے ایک گاؤں کو ہی بنایا ہوا تھا اس طرح کا یعنی مصنوعی, کہ جہاں پر وہ ٹریننگ کر رہے تھے کہ اس طرح سے دیوار توڑنی ہے, اس طرح سے ہم نے جانا ہے, موٹر سائیکلوں کا استعمال. تو شاید اس کی کچھ نہ کچھ انٹیلیجنس ملی بھی تھی, مگر انہوں نے سمجھا ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ حماس اتنا کچھ کر سکے. تو یہ اسرائیل
اس میں غرور میں تھا کہ کوئی کچھ ان کا کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ اتنے زیادہ اس میں طاقت رکھتے ہیں یا اتنے ان کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے, مانیٹرنگ ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. مگر ایسا کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہوا ہے کہ وہ سنبھل ہی نہیں پا رہا ابھی تک, اور وہی سوچ رہا ہے کہ اب کس طرح سے کرے. اس پر تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ پہلے بھی اسی طرح بمباری شہریوں پر کر کے کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکا. وہ اس طرح سے حماس کو کمزور نہیں کر سکا, پھر بلکہ لوگوں کی اور زیادہ ہمدردیاں حماس کی طرف چلی جاتی ہیں. اتنی زیادہ بمباری کر رہا ہے. ابھی بھی 1000 سے زیادہ لوگ اگر اس میں شہید ہو گئے ہیں, وہ اور جتنے لوگوں کو مارے گا اتنا لوگوں کو یہ سمجھ آئے گا کہ ہم ویسے ہی مر رہے ہیں بھوک پیاس سے, تو یہ تو ہمیں ویسے ہی مار رہے ہیں, تو لڑ کر مریں پھر کیا. تو اور زیادہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں گے. اچھا, اس کے ساتھ خبر یہ ہے جی مصر نے اسرائیل کے لیے اپنا فلائٹ آپریشن معطل کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ جناب اسرائیل پر حملے کے لیے ایران نے حماس کی مدد کی, امریکی اخبار کا دعویٰ. اور فلسطین پر اسرائیل کشیدگی پر بند کمرہ اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا. اس طرح سے اب یہ معاملہ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے. اور تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں اب اسرائیل جتنا بھی بمباری کر لے گا, کچھ بھی کر لے گا, تو وہ اب اس میں کوئی وہ اس طرح کا مقصد اپنا حاصل نہیں کر سکتا کہ جناب اس کے بعد وہ کہیں کہ دوبارہ اندر چلے جائیں گے, دوبارہ جا کر یعنی اس طرح سے جو محاصرہ ہے اس کو ختم کرتے ہوئے اندر غزہ کے جائیں. تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. پھر جو سوالات ہو رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر کہ جناب اس کو کنڈیم کریں, یہ کریں, وہ کریں, تو اس پر وہ جواب دے رہے ہیں اب فلسطین کی طرف سے, جن کا بڑا چرچا ہو رہا ہے کہ جناب یہ باتیں آپ نے ہمیں اب کیوں بلایا جب حماس نے حملہ کیا, جب پہلے فلسطینی روزانہ کی بنیاد پر مارے جا رہے تھے, کبھی آپ نے ہمیں نہیں بلایا, کبھی آپ نے اسرائیل سے نہیں کہا کہ وہ کنڈیم کریں, وہ مذمت کریں اس چیز کی کہ جناب انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, یا جب ان کی طرف سے اس طرح ہم نہتے لوگوں کو مارا جاتا ہے, گرفتار کر لیا جاتا ہے, قیدی بنا دیا جاتا ہے, کبھی آپ ان سے مذمت نہیں کراتے, ہم سے مذمت کیوں کرواتے ہیں, اور ہم تو اس میں مظلوم ہیں. اور پھر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو آپ کو خیال آ جاتا ہے, آپ ہمیں بلا لیتے ہیں, سوال بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ جن پر ظلم ہو رہا ہے وہی کریں. اس کا واحد حل وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب پرامن طور پر فلسطینیوں کو رہنے کی اجازت دی جائے, اور ایک آزاد ریاست جو ہے فلسطینیوں کو دی جائے جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں. یہاں تو اب وہ گھٹن کے ماحول میں ہیں, مسلسل ہیں, کوئی ان کے پاس انسانی حقوق نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, جب چاہے ان کو مار دیا جاتا ہے. تو ایسے ماحول میں آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جناب کبھی نہ کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوگا, اور ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جی آپ اس کی مذمت کریں, جبکہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں روزانہ ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ. روزانہ وہ مارے جاتے ہیں, جب وہ چاہ بمباری کر دی, جب چاہ ان کی خوراک بند کر دو, پانی بند کر دو, کچھ بھی کر دو, ان کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی اپنے فیصلے کرنے کی کوئی آزادی ہے ہی نہیں. تو ان پر آپ کس طرح سے اس طرح الزامات لگا کے انہیں کو بلا کر انہیں سے اس طرح کے سوال کر سکتے ہیں, اور باقی تو آپ سپورٹ ساری اسرائیل کے ساتھ جاری رکھتے ہیں. تو اس کو روکنا ہوگا. 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ یہ کانفلکٹ چل رہا ہے اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکا. اس کا واحد حل یہ ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے, اور جو ان کے قبضے میں لے لیے گئے ہیں علاقے بہت زیادہ, کچھ تو 1967 تک کہتے ہیں جی جب جنگ تھی, کم از کم وہاں تک تو ان کو وہ واپس کیے جائیں. اور یہ مسلسل جو اسرائیل آگے بڑھتا چلا گیا ہے, اس کی واپسی کسی طرح سے ہوگی تو پھر ہی پرامن اس کا حل نکلے گا. اور جب تک وہ حل نہیں ہوتا تو لگتا ہے کہ اب باقی ممالک بھی جو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا اب اس کانفلکٹ میں کہ جناب وہ بالکل ہی سائڈ پر ہو جائیں. اور اسرائیل کو تسلیم کرنا دور کی بات ہے, لیکن اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے نہتے مسلمان بچوں کو, عورتوں کو, مردوں کو مرتا دیکھیں اور وہ خاموش رہیں. یہ ممکن نہیں رہے گا, اور اگر اس کو پھیلایا گیا تو پھر کئی اور ممالک بھی بیچ میں آ سکتے ہیں اور معاملہ اور زیادہ پھیل سکتا ہے. اللہ حافظ.